السلام علیکم جی۔ اس وقت پاکستان کے اندر باسمتی کے حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور مین سٹریم میڈیا کے اوپر بھی باتیں بہت ہو رہی ہیں۔ اس پہ لوگ جو ہیں وہ اپنی کم عقلی اور کم علم کے باعث جو ہے وہ سطحی قسم کی باتیں کر رہے ہیں، تو میں نے کہا ایک اس حوالے سے پس منظر کی ایک ویڈیو بنائی جائے، اور تاکہ لوگ جو ہیں اب ان کی رائے جو ہے وہ کسی سالڈ گراؤنڈ پہ کھڑی ہو۔ میں اس کی تاریخ بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ باسمتی جو ہے یہ برصغیر کے 5 اضلاع میں اگتی تھی۔ ان 5 اضلاع میں سے تقسیم کے وقت 1947 میں یہ جو ہے 3 اضلاع انڈیا کی طرف چلے گئے، اور 5 اضلاع جو تھے وہ پاکستان میں 8 اضلاع میں اگتی تھی، 3 اضلاع انڈیا کی طرف چلے گئے اور 5 اضلاع جو ہے وہ پاکستان کے حصے میں آئے۔ اچھا، یوں پاکستان کے اندر وہ ڈومینیٹڈ ایریا تھا جہاں پہ باسمتی اگتی تھی اور اگتی ہے۔ باسمتی کہاں سے لفظ نکلا ہے؟ باس میں نہ ہے خوشبو، اور متی کا مطلب ہے ورجینٹی، کنوارگی۔ تو کنوارگی کی خوشبو جو ہے یہ اس کو ہم باسمتی کہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ باسمتی جو تھی اس کا جو مرکز تھا، مرکزی نقطہ تھا، وہ پاکستان ٹھہرا۔ پاکستان کے اندر لاہور ٹھہرا، اور لاہور کے اندر جو ہے کالا شاہ کاکو ٹھہرا، اور کالا شاہ کاکو کے اندر انگریز نے ایک رائس ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنایا، RRI کے اندر اس وقت بر صغیر کے اندر، بلکہ اس خطے کے اندر، ان 8 اضلاع کے اندر موجود جو چاول کی اقسام تھیں جو کہ تقریباً 128 تھیں، ان کے بیجوں کو محفوظ کیا گیا جو ابھی تک محفوظ ہیں۔ ٹھیک ہے، RRI ایک تاریخی قسم کا، جسے کہنا چاہیے، انسٹیٹیوشن ہے، اس لیے اس کی اہمیت کو نظر انداز نہ کریں۔ کبھی کالا شاہ کاکو جاتے ہوئے اس پہ گھس جائیں کسی دن، وہاں پہ بڑے اچھے ہمارے ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں جو راہ تکتے ہیں کہ کوئی آئے اور ان کے کارناموں کو پوچھے۔ وہ مختلف ورائٹیز کو باہم، جسے کہتے ہیں، ان کا کراس کروا کے نئی ورائٹیز بھی بناتے رہتے ہیں، لیکن ان کا انڈسٹری سے رابطہ کوئی نہیں ہے، ان کا زراعت سے رابطہ کوئی نہیں ہے۔ نتیجے کے طور پہ وہ ورائٹیز ہمارے سامنے نہیں آتی۔ پرائیویٹ سیکٹر جا کے ان سے کوئی پیسے ویسے دے کے خرید کے لے آتا ہے، اور کوئی چمبیلی کے نام سے اور کوئی کسی نام سے وہ ہمارے دوستوں کا ذکر آ جائے گا جو آج کل اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر لگے ہوئے ہیں، تو اس لیے چھوڑیں ان باتوں کو، چلتے ہیں آگے۔ تو یوں یہ بات آگے بڑھی۔ یہ بات جو تھی یہ 1989 تک جو تھی یہ سامنے نہیں آئی۔ اچھا، جب میاں نواز شریف صاحب نے فائنینشیل ریفارمز ایکٹ انٹروڈیوس کروایا اور بہت سی اوپننس عطا کرنے کی کوشش کی پاکستان کی اکانومی کو، تو اس کے اندر انہوں نے ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان، رائس ایکسپورٹ کارپوریشن اور کاٹن ایکسپورٹ کارپوریشن جیسے ادارے جو تھے ان کو ختم کر دیا اور کہا کہ یہ نجی معاملہ ہے۔ اب جب پاکستان کا جو ایکسپورٹر تھا وہ پہنچا انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر، تو اسے پتہ چلا کہ وہاں پہ جو ایک یونیک سیلنگ پوائنٹ اس کا ہو سکتا ہے وہ باسمتی ہے، کیونکہ جو کور ورائٹی جس کو ہم کہتے ہیں، جو کہ جو ہے وہ بھی کہا جاتا ہے، انٹرنیشنل رائس ریسرچ انسٹیٹیوٹ میرے خیال فلپائن میں ہے، ہاں اگر میں رہنمائی کیجیے گا نیچے، وہاں کی ورائٹی بھٹو صاحب اٹھا کے لائے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سندھ اور اندرون سندھ کے اندر پانی چونکہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اگرچہ پنجاب پانی چوری کہا جاتا ہے لیکن پانی چونکہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو وہاں پہ باسمتی جب لگاتے تھے تو اس کی کراپ نہیں آتی تھی کیونکہ وہ ایریا نہیں ہے باسمتی کا، تو وہ پھر ایک نان باسمتی ورائٹی باہر سے لائے۔ اب شاید ان کے علم میں نہ ہو کہ یہاں پہ RRI بھی ایگزسٹ کرتا ہے، آپ اس سے ورائٹی لے لیتے، کوئی نہ کوئی وہ آپ کو دے بھی دیتے، لیکن نہیں۔ نتیجے کے طور پہ والیوم وائز تو ہماری ایکسپورٹ سندھ ویسے بھی کراچی کے نزدیک پڑتا تھا تو وہ تو بڑھی، لیکن کوالٹی وائز نہیں بڑھی، اور کوالٹی کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ پھر برانڈ کے اوپر انویسٹمنٹ کرنا پڑتی ہے، اور ہمارے ایکسپورٹر جو ہیں وہ دہاڑی سب سے بڑے کرمنل جو ہیں اس میں پاکستان کے رائس کے ایکسپورٹر ہیں، وہ اس کے اوپر میں بعد میں جا کے بات کروں گا۔ اب ہوا یہ کہ ان دی مین وائل وہ کاپی رائٹ کا چلتا ہے ارلی 2000 کے اندر ماحول، اور پتہ چلتا ہے کہ امریکہ میں کسی نے باسمتی رائس کی کاپی رائٹ اپنے نام پہ رجسٹریشن کروانے کے لیے درخواست دے دی۔
اچھا لیکن اس سے پہلے ارلی 90s کے اندر جب ہمارا ایکسپورٹر گیا اور وہاں پہ انڈین ایکسپورٹر پچھلے 20-30 سال سے بیٹھا، 73 کے بعد سے بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ 73 میں وہ جو ان کے ہاں آیا تھا وہ قحط جو پڑا تھا، اس کے بعد جب انہوں نے نئی ورائٹیز انٹروڈیوس کروائی ہیں فوڈ کے اندر تو ان کی پیداوار اتنی زیادہ تھی کہ وہ فوڈ کی ایکسپورٹ میں بھی جانا شروع ہو گئے، تو وہ 73 کے بعد آن ورڈ اپنا پورا قدم جما کے بیٹھا ہوا تھا، اسے ٹف کمپٹیشن فیس کرنا پڑا باسمتی میں بھی اور نان باسمتی میں۔ نان باسمتی کے اندر فار ایسٹ کے ممالک بھی آ جاتے تھے، ان میں ویتنام تھا، ان کے اندر فلپائن اور یہ سارے جو تھے ہیں۔ اب جناب نان باسمتی تو یہ لے لیتے تھے، لیکن جو ہائی ویلیو کلائنٹ تھا ہمارا، خاص طور پہ ویسٹ افریقہ کے اندر جو کینیا شینیا پڑتے ہیں، پیسے ان کے پاس بھی بہت ہیں، وہاں کا کلائنٹ جو تھا اور وہاں کی اپر کلاس، اور یورپ اور امریکہ کے اندر جو ایکسپیٹریٹ پاکستانی جا کے آباد ہوئے ان کے ہاں۔ ہمارے گھروں میں جب بچپن میں باسمتی پکا کرتی تھی تو ہم تو اسے ایک روٹین کی بات لیتے تھے، لیکن وہ گلی کی نکر کے اوپر جو بندہ ہوتا تھا جو آئس کریم اور دہی پکوڑیاں لگاتا تھا شام کے وقت، ہم نے جب باہر نکلنا شام کو اجازت 5 بجے کے بعد ہاکی کھیلنے جا رہے ہونا تو اس نے مسکرا کے دیکھنا، اچھا بھائین کی ہویا ہے تمہوں؟ وہ یار وہ آج نا ذرا دھیان رکھنا، وہ کھانا ذرا ہیں۔ اچھا اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ ہمارے گھر میں آج چاول پکے ہیں؟ تو ان کی خوشبو اس تک پہنچ جایا کرتی تھی، اور وہ کوئی 4-5 گھر آگے وہ گلی مڑتی تھی تو وہاں پہ وہ آئس کریم اور دہی پکوڑیاں لگا کے کھڑا ہوتا تھا۔ تو پھر وہ ہم نے جب کبھی وہ کہنا کہ اچھا پہلے تیرا کام کر دوں، تو ہم نے جب اس کا برتن لے کے جانا اماں کے پاس تو اماں نے کہنا ہم نے ابھی دم بھی نہیں کھولا، اس کو پہلے جلدی پڑ گئی ہے، رکھ جا یہاں پہ برتن میں بھجوا دوں گی، جب بعد میں جاؤ تم کھیل کے آؤ۔ تو خیر یہ ہمارے ہاں ایک روٹین کی بات تھی باسمتی۔ اب ہماری نسل کے لوگ جو باہر جا کے آباد ہوئے ہیں ان کے لیے بھی باسمتی جو تھی ایک رومانس تھا اور ہے۔ اب وہاں پہ کمپٹیشن چلا اور اس وقت ایک اس رائس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے جو کیا اسے کہنا چاہیے ایم ڈی یا سی ای او یا سربراہ جو تھے وہ ریٹائر ہوئے، ڈاکٹر مجید صاحب۔ تو ڈاکٹر مجید صاحب جو تھے ان کو جب یہ جاب کر رہے تھے، یہ mid 90s میں میرا خیال، بلکہ اس سے بھی پہلے ریٹائر ہوئے تھے، تو ان کے پاس ایکسپورٹر گئے کہ ہمیں کوئی ورائٹی دیں کیونکہ وہاں پہ لمبے چاول کی ڈیمانڈ ہے، تو انہوں نے ایک سپر دیا۔ اب اس کے ساتھ سپر کرنل لگتا ہے، کرنل اس کو لوگ جو ہے وہ سمجھ لیتے ہیں فوج والا کرنل، دونوں کے سپیلنگوں میں فرق ہے جی۔ KERNAL والا کرنل جو ہے وہ دانا کہلاتا ہے، تو سپر دانا جو تھا وہ انہوں نے تو ایک ورائٹی اٹھا کے دی، لیکن جو کمرشل ایکسپورٹر تھے انہوں نے اسے سپر کرنل کا نام دیا کیونکہ لینگتھ بھی اس کی ٹھیک تھی اور اس میں سے خوشبو بھی آتی تھی۔ اور یہ ورائٹی جب یہاں سے نکلی ہے اس کو جو تھی ہمارے گارڈ والے جو ہیں افتخار ملک صاحب اور شہزاد ملک صاحب، انہوں نے اس کو سپریم کہا کیونکہ انہوں نے اس کے اندر کچھ اور بھی ورائٹیز ایڈ کی اور وہ کانٹریکٹ فارمنگ بھی کرواتے رہے، اور بھی بہت سے اس طرح کے ایکسپورٹرز تھے جو کرواتے رہے، یوں یہ سیڈ لوکل پھیلا اور یہ سمگل ہو کے انڈیا بھی گیا اور انڈیا نے بھی اس کو بویا، اور ہم نے دیکھا کہ mid 90s اور لیٹ 90s کے اندر وہ یہی ورائٹی جب ہمارے مقابلے میں وہاں پہ لے کے آیا تو اس وقت یہ والا پھڈا پڑا کہ یہ کاپی رائٹ کلیم کیا جائے کس کا ہے۔ انڈین کی شروع سے ڈیمانڈ یہی رہی کہ اس کو مشترکہ کاپی رائٹ رجسٹر کروا لیتے ہیں، اور اب یورپین یونین میں بھی جو انڈیا نے اپروچ کیا ہے اس میں ہمیں وہ کم از کم یہی تسلی دے رہا ہے کہ جس کو مشترکہ کروا لیتے ہیں، جبکہ اس کو جوائنٹلی رجسٹر کروا لیتے ہیں، اس ریجن کے طور پر رجسٹر کروا لیتے ہیں، وچ از انفیئر۔ آپ کہیں گے کیوں انفیئر، مطلب یہ آپ کیوں نہیں یہ بات مان لیں؟ حضور بات یہ ہے کہ 2004 کے اندر پاکستان میں ایک باسمتی گروور ایسوسیشن بنی تھی، اور باسمتی گروور ایسوسیشن کے ساتھ ہم نے بلکہ نہیں 2005 کے بعد، کیونکہ میں 2005 میں CNBC جوائن کیا ہے تو اس کے بعد یہ بنائی گئی تھی مشرف دور کے اندر جی کسی کی ڈیمانڈ پہ۔ تو اس کے ایک ہوتے تھے ملی صاحب، حامد ملی صاحب کی سفارش آئی کہ یار ان سے بلا کے نا ایک پروگرام کروائیں، باسمتی کا بڑا ایشو پیدا ہوا۔ تو ہم نے حامد ملی صاحب کو بلایا، ہمارا خیال اب ظاہر ہے ہمیں فرمائش یہ کی گئی تھی کہ یہ حکومت کی ایسی تیسی کرنے آ رہے ہیں، حکومت اس میں کچھ بھی نہیں کر رہی۔ تو میں نے پروگرام سے پہلے ہلکا سا بندہ ڈسکس کرتا ہے نا، 1 گھنٹے آپ نے ڈسکشن کرنی ہے تو آپ تھوڑا سا تو اس کو کہتے ہیں
یا اس کے آپ جو ہے وہ جسے کہنا چاہیے ایریا آف انٹرسٹ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی جان آپ کس بات پہ گفتگو کرنا چاہیں گے تاکہ میں ویسے سوال کروں، یا آپ کس بات پہ گفتگو کرنا بھائی ایک پورشن تو آپ نے اسے اس کا دینا ہوتا ہے نا. اگر پروگرام 1 گھنٹے کا ہے، اس کے 15 منٹ کے 3 پورشن ہیں 16 منٹ کے، تو ایک پورشن تو آپ اس کو دیں گے نا تاکہ وہ ریلیکس کرے، اپنے آپ کو پروگرام کا حصہ سمجھے. آپ آتے ہی تو اس پہ چڑھائی نہیں نہ کر دیں. تو انہوں نے مجھے بڑی خشمگین نگاہوں سے دیکھا. ڈو یو وانٹ می ٹو بلاسٹ دا گورنمنٹ؟ میں نے کہا ناٹ آف کورس، ناٹ ایٹ آل. اچھا میرے پاس منظر میں تو یہ تھا کہ گورنمنٹ بڑی زیادتی کر رہی ہے، ٹھیک ہے، جو سفارش آئی تھی، ٹھیک. اور طارق بچہ مرحوم اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت نصیب کرے، انہوں نے سفارش کی تھی. تو میں نے کہا ڈو یو وانٹ می ٹو بلاسٹ دا گورنمنٹ؟ میں نے کہا ناٹ ایٹ آل، سی واٹ یو وانٹ ٹو سے. لو جناب، میں بتا رہا ہوں کہ ایشو مس ہینڈل کہاں سے ہوا، ٹھیک ہے. تو وہ جناب پروگرام شروع ہوا تو وہ اتنے نرم ملائم، گورنمنٹ کی تعریفیں، یہ وہ سارا کچھ. خیر پروگرام مک گیا، ٹھیک ہے جی. اور پروگرام مک گیا اور اس کے بعد وہ چلے گئے. اور کچھ دنوں کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ پاکستان باسمتی گروور ایسوسیشن ایک بن گئی ہے، کیونکہ انڈیا میں بنی ہوئی تھی. اور اب یہ کیس لے کے جائے گی انٹرنیشنل کورٹ کے اندر، اور وہاں پہ کسی گورے امریکی نے اپلیکیشن ڈال دی ہے کہ باسمتی اس کے نام کے اوپر رجسٹر کر دی جائے. پھر خیر وہاں پہ انڈیا نے بھی کنٹیسٹ کیا، پاکستان نے بھی کیا، تو اس کو باسمتی کا پیٹنٹ رائٹ نہیں مل سکا، اسے کوئی اور متی کا رائٹ مل گیا، ٹھیک ہے. تو لیکن نہیں مل سکا. اور پاکستان کا جو باسمتی رائس ہے وہ نارتھ امریکہ کے اندر بری طرح ایکسپورٹ ہوتا ہے، جسے کہنا چاہیے ہمارے کئی جاننے والے جو ہیں وہ کرتے ہی اس مارکیٹ کے اندر ٹریڈ ہیں. بٹ دیٹ از ناٹ دا کیس. دا کیس از کہ پاکستان کا جو چھوٹا چھوٹا ایکسپورٹر اٹھا اور جس کو شوق اٹھا کہ اس نے بھی باسمتی ایکسپورٹ کرنی ہے، وہ یہاں سے لے کے باسمتی جب دبئی پہنچا تو وہاں پہنچ کے اس کا ہاسا نکل گیا کہ یہاں پہ میں چند ہزار ٹن کی بات کرتا ہوں اور یہ جو انڈین بیٹھا ہوا ہے میرے مقابلے میں، اس نے تو لاکھوں ٹن منگوا کے تو یہاں پہ رکھا ہوا ہے دبئی کے اندر، ٹھیک ہے. تو میں اس کا کیسے کمپیٹ کروں؟ وہ ڈر کے ناس آیا اور اپنی باسمتی اس انڈین کو بیچ آیا. ان دی مین وائل کیا ہوا جس کے اوپر پاکستان کا کیس مضبوط ہوتا ہے. حامد ملی صاحب نے اس پروگرام کے اندر ڈاکومنٹری ایویڈنس پیش کی، نوٹیفیکیشن پیش کیا انڈین سینٹرل گورنمنٹ کا. اس کے اندر جو یہ کرنل باسمتی تھا جو کہ پاکستان سے سمگل ہو کے جس کا سیڈ گیا تھا، اس کی کاشت کے اوپر پابندی لگ گئی. اب بھارت کے اندر پابندی کیوں لگائی گئی؟ کیونکہ انڈین گورنمنٹ جو تھی وہ اپنے ہاں فوڈ کے اوپر کرائسس کے اوپر قابو پانا چاہتی تھی، اور انہوں نے ایک لانگ گرین ڈیولپ کر لیا تھا جو آج کل زرافہ کے نام سے پاکستانی مارکیٹ ادھر آ کے بھی چلن دیا. یہ جو لانگ گرین تھا اور جس نان ارومیٹک تھا، یعنی اس میں سے خوشبو نہیں آتی لیکن دانہ اس کا بہت لمبا ہوتا ہے. پاکستان کے ہر شادی گھر کے اندر جب آپ جائیں شادی کے اوپر تو یہ پکا ہوتا ہے، خوشبو نہیں آ رہی ہوتی. وہ مسالے اس کے اندر تون گے نا تو اس کے اندر سے مسالوں کی خوشبو نکال لیتے ہیں، جو اوریجنل چاول کی خوشبو ہوتی ہے وہ نہیں آ رہی ہوتی. اچھا وہ یہ کائنات یہ کیا ہے؟ یہ لانگ گرین ہیں لیکن ان میں سے خوشبو نہیں آتی. لانگ گرین کر کے انڈیا نے کیا کیا کہ اس نے اپنی فی ایکڑ پیداوار ڈبل کر لی. یعنی ہمارے ہاں بیسٹ سے بیسٹ فارمر جو ہے وہ اس کی ایٹ این ایوریج باسمتی کی جو آؤٹ پٹ لیتا ہے وہ 40 من فی ایکڑ ہے. اور بہت کوئی آئیڈیل پلاٹ ہو ایکڑ ہو تو اس میں سے 60 من نکلتی ہے، اور ذرا ہلکا کسان ہو تو 40 من تک رہتی ہے. جبکہ جو نان ایرومیٹک جس میں سے خوشبو نہیں آتی لیکن اتنا پوٹے پوٹے جتنا ہوتا ہے، تو اس میں سے اس کی جو پیداوار ہے بالکل 14-15 کلومیٹر یہاں سے انڈین سائیڈ کے اوپر وہ ہے 100 مانڈ سے 120 مانڈ کے درمیان. جب ایک ہی ایکڑ سے ایک پرلی طرف کا کسان جو ہے وہ ڈبل فصل لے رہا ہے تو ادھر والے کسان کو جب اس سے مقابلہ کرنا پڑے گا تو یہ مارا جائے گا بیچارہ، کیونکہ اس کی فصل مہنگی ہوگی انٹرنیشنل لیول کے اوپر. اب چونکہ اس میں سے خوشبو نہیں آتی اور وہ انٹرنیشنلی پکڑا جاتا ہے کہ یہ باسمتی نہیں ہے بھائی، تو یہ ذہن میں رکھیے گا انڈین گورنمنٹ سینٹرل گورنمنٹ نے پابندی لگا دی ہوئی ہے. باسمتی انڈیا میں گرو نہیں ہو سکتی، وہاں پہ ان کے بائی لا، اور جو کرتا ہے وہ اس قانون کی وائلیشن کرتا ہے اور وہ اسے مارکیٹ کے اندر باسمتی کہہ کے نہیں بیچ سکتا. یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے.
اچھا وہ انڈین کرتے کیا ہیں، کیونکہ گلوبل جو ٹریڈ ہے رائس کی اس کے اوپر تو وہ چھائے ہوئے ہیں. تو یہ جو ہمارے یہاں سے لوگ جو ہوتے ہیں نا، جو کمیشن انڈینز کے کمیشن ایجنٹ کے طور پہ کام کرتے ہیں، ہمارے رائس کے ایکسپورٹر، یہ جا کے اپنی ساری باسمتی ان کو تھما آتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں اپنے بائر سے کہ آپ کتنے ڈالر والی باسمتی لینا چاہتے ہیں. تو پاکستان کی اگر $10 کی ہے تو وہ کہیں گے جی ہمارے پاس $5 کی باسمتی بھی ہے فی کلو کی، ٹھیک ہے، ہمارے پاس 6 والی بھی ہے، ہمارے پاس 7 والی بھی ہے، آپ بتائیں کون سی لیں گے. اب ہوتا کیا ہے اس میں وہ یہ جو اوریجنل باسمتی ہے، یہ جو 50 مان فی ایکڑ نکلی ہے جس میں سے خوشبو آتی ہے، یہ اس فیک لانگ گرین کے اندر مکس کرتے ہیں. $5 والی میں وہ 5% کار دیتے ہیں، $10 والی میں $6 والی میں وہ 10% کار دیتے ہیں، خوشبو والا پورشن بڑھاتے چلے جاتے ہیں، لیکن 20% سے زیادہ مکسنگ نہیں ہوتی. بعض صورتوں میں تو وہ 1-2% مکس کروا رہے ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں دیکھیں دیکھا خوشبو نکل رہا، ٹھیک ہے. وہ بیسیکلی وہ 2-3-5% 10% کا جو خوشبو ہوتا ہے وہ اس میں سے برآمد کر کے تو اپنی جو فیک باسمتی یا فیک لانگ گرین ہے یا ڈیولپڈ لانگ گرین ہے بٹ فیک باسمتی ہے، اس کو باسمتی کہہ کے پوری دنیا میں بیچتے ہیں پروڈکٹ آف پاکستان کا لوگو لگا کے. ٹھیک ہے، پروڈکٹ آف انڈیا کا لوگو باسمتی پہ نہیں لگ سکتا ان کے اپنے قانون کے مطابق. اب وہ ہمارے ساتھ کیوں مینے بن رہے ہیں، ہمارے بھائی بننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جوائنٹلی اس کو رجسٹر کروا لیتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بے نقاب ہوتے ہیں نا جی. اگر وہ ایز اے انڈین ایکسپورٹر یا انڈین مارکیٹر بیچتے ہیں باسمتی کے طور پہ تو اپنی گورنمنٹ سے کھلے کھائیں گے. اگرچہ انہوں نے اس کا بھی اہتمام کیا ہوا ہے کہ وہ دبئی بیس کمپنیاں رجسٹر کروائی ہوئی ہیں اور وہ سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی بندہ اگر اٹھ کے چیلنج کر دے کہ جناب اس کی پروڈکٹ لائن کہاں سے آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پاکستان کے چھوٹے چھوٹے گھٹیا قسم کے چند پیسوں کے عوض بکنے والے جو ہیں وہ ایکسپورٹر موجود ہیں نا پاکستان کے اندر. پاکستان کے اندر سے سب سے بڑا رائس کا ایکسپورٹر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے 3% کمیشن پہ کام کرتا ہے انڈینز کے لیے. وہ یہاں سے پرکیور کر کے ان کو بھجواتا ہے اور 3% کمیشن لیتا ہے بیچارہ، صرف کراچی کے اندر بیٹھا ہوا بابا، اس کو موت بھی نہیں آتی، پتہ نہیں اپنے بچوں کو دے کے وہ کاروبار مر نہ گیا ہو. یہ 5 سال پہلے تک تو ہم نے جب چیک کیا تھا تو وہ بابا جو تھا اس کو موت نہیں آئی تھی. بیسیکلی یہ ہے کہ ایک بہت بڑا جائنٹ ہے اس کے مقابلے میں بیٹھا ہوا اور وہ ہے انڈین رائس مارکیٹ. یہ جو اس وقت ایشو اٹھا ہے کہ یورپین یونین میں انڈین کمپنیوں نے درخواست دی ہے کہ جناب رائس کا، یہ بہت پرانا ایشو آ رہا ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر یہ بات کہے بغیر میں نہیں رہ سکتا. یہ جو ہوتا ہے نا رائس کا ایشو، یہ تبھی اٹھتا ہے جب پاکستان کے اندر فوج کی حکومت ہوتی ہے. پتہ نہیں انہیں کیوں کانفیڈنٹ ہوتا ہے کہ وہ اس حکومت کے اندر اپنے مقاصد حاصل کر لیں گے. ٹھیک ہے، یہ مجھے نہیں پتا یہ جو ہیں یہ لوگ، آپ سوچیں کہ یہ اس دور میں ہی کیوں اٹھتی ہے. 90 کی پوری دہائی میں یہ ایشو اٹھ سکتا تھا، نہیں اٹھا. پھر مشرف صاحب کے دور میں اٹھا، پھر پوری 1 دہائی تک یہ ایشو دبا دیا گیا اور اب پھر یہ ایشو اٹھا لیا گیا، بلکہ 1.5 دہائی تک یہ ایشو دبا رہا ہے، اب پھر اٹھ گیا. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ سوچنے کی بات ہے. بہرحال باسمتی کا جو پس منظر ہے اس وقت ایشو کا، وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی ہے. میرا اس پہ اوپر کم از کم جو میں نے باتیں سوچ رکھی ہیں وہ 30-35 منٹ سے کم کی باتیں نہیں ہیں، لیکن مختصراً کر کے گفتگو کو یہیں پہ میں ٹوکتا ہوں. پچھوں ایمبولنس دی آواز بھی آ گئی ہے جی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.